بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. معزز سامعین کرام، یہ دونوں صورتیں ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا، تو حضرت جبریل امین یہ صورتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا معاملہ سنایا تھا کہ یہ فلاں کنویں میں وہ جادو رکھا گیا ہے، اس طریقے سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے اور اس کو وہاں سے نکال کر اس میں جو گانٹھ وغیرہ لگی تھی ان کو کھولا، تو اس کا پورا واقعہ ہے، اس میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں سحر، نظر بد اور جسمانی اور روحانی آفات سے حفاظت ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کی انسان کو سانس سے زیادہ، کھانے سے زیادہ، لباس سے زیادہ ضروری ہے۔ یعنی یہ صورتیں ایسی ہے کہ ان کے بغیر کسی انسان کو کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں، جب تک نہ ان کو پڑھے کوئی انسان ان سے مستغنی نہیں ہے۔ ایمان والے کا عقیدہ تو یہ ہے کہ تمام تر خیر و برکات، تمام تر نفع، تمام تر نقصان اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر انسان کو نہیں ملتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت چاہتا ہے تو انسان کو نفع ملتا ہے، انسان کو فائدہ ملتا ہے، انسان کو آرام ملتا ہے، اور انسان کو نقصان ملتا ہے جب اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیے بغیر یہ حفاظت اور یہ نفع حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ انسان اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی پناہ میں داخل ہو جائے۔ ان دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت جو صورت الفلق ہے، اس میں دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور دوسری صورت جو صورت الناس ہے، اس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی گئی ہے۔ چنانچہ متعدد احادیث میں ان صورتوں کے بڑے فضائل اور بڑے برکات منقول ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج رات مجھ پر ایسی آیات نازل کی گئی کہ جن کی مثل نہیں دیکھی، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم میں ان دو صورتوں جیسی کوئی دوسری صورت ہے ہی نہیں۔ ایک روایت میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوذتین پڑھائی، اور پھر مغرب کی نماز میں بھی انہی دو صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو صورتوں کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے وقت پڑھا کرو۔ یہ نسائی شریف میں روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ یہ ابو داود اور نسائی شریف میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مرض لاحق ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے، کوئی بیماری پیش آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور پھر اپنے بدن پر پھیرتے تھے۔ یہ امام مالک علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ
ایک رات میں سخت آندھی اور سخت بارش آئی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کہو. ہم نے عرض کیا کہ ہم کیا کہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو. جب صبح ہو اور جب شام ہو اس وقت 3 مرتبہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا، ہر تکلیف سے تم کو حفاظت ہوگی اگر تم صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ ان صورتوں کی تلاوت کرو گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں انسان اگر آفات سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو ان 2 صورتوں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کثرت سے کرے. جیسے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. الغرض اگر کوئی انسان کسی جادو کی وجہ سے یا کوئی انسان نظر بد کی وجہ سے یا کوئی انسان کسی دنیاوی آفات اور مصیبت کی وجہ سے پریشانی میں ہے تو ان کو کثرت سے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، ان دونوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے. قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.